اس مملکت کو بچانے کی پالیسی بنائیے. یہ جارڈن کے بیان کو یہ جو سیاسی الفاظ نہ لیں, یہ پالیسی ہے جو آج سے چند دن پہلے سے پاکستان کے اندر شروع کر دی گئی. اس سے پہلے میں نے عرض کیا یہ سوات میں, یہ دیر میں, یہ کچھ جگہوں میں, علاقوں میں یہ جو چیز شروع کی جا رہی یہ اسی پالیسی کا. اس سے میں نے عرض کیا 21 جون کو ہونے والی تبدیلیوں کو نہ سمجھنے والے اگر پھر نہ سمجھے تو یہی طریقے سے سیلاب آئے گا. اگر آج جارڈن کی بات کو نہ سمجھنے والے, یاد رکھیے پھر دوبارہ آپ اس سرزمین کو آگ اور خون میں دھکیل کر صرف وہ اپنے اعتراض و مقاصد کو پورا کر رہے, صرف وہ اپنے وسیع تر اسرائیل کے مقصد کو, صرف وہ اکھنڈ بھارت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنا رہے. آئیے آپ جو اس کائنات کے ہادی اور رہبر ہے, جو اس کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے تخلیق کائنات کی اس لیڈر کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے وعدہ تغز الہند کی طرف آئیے امت مسلمہ کو لے کے چلے. آئیے کافر ظالموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو منتخب کیا گیا ہے. اس پختون کو, اس پاکستان کے فوج کا جو انتخاب ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان سازشوں سے آگاہ ہوگا. ان کے خلاف الکافرون هم الظالمون تو ہم نے پالیسی بنانی ہے, رومان بہنوں کی پالیسی بنانی ہے. پھر ہم اشداء الکفار ہو سکیں گے, پھر تراؤ رکان سجدہ ہو سکے گا. برادران اسلام, عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 59واں درس آپ سے متقاضی ہے کہ آپ خارجہ و داخلہ پالیسی حکومت سے درخواست ہے, صاحب علم سے درخواست ہے, صاحب قلم سے درخواست ہے, صاحب حرم سے درخواست ہے, صاحب منصب سے درخواست ہے, صاحب جو بیٹھے ہوئے جو ممبر محراب پر ان سے اپیل ہے آئیے امت مسلمہ کو ان سازشوں سے نکالے. یہ جو آج یہ جو سیاسی جوڑ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے کس طریقے سے یہ شجر کو جو ہے نا پیوندکاری کی جا رہی ہے. ارے پھولوں کو لے جا کے جو ہے نا یہ لے جا کے نیم کی طرف تو شجر کاری کر رہے. خدا را امت مسلمہ کو ان سازشوں سے نکالنے کی آئیے فقیر کا ساتھ دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.